بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید اور آج کا ویلاگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 22 اور 23 اپریل کی درمیانی رات تقریباً 12 بج رہے ہیں اور پاکستان میں صبح کے 23 اپریل 2026۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اردو گلوب ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور کومنٹس بھی دیں۔ آج جو خطے کی صورتحال ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اور ایران امریکہ جنگ، پاکستان کی ثالثی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے ہوئے پیترے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کو بتا دیں، بڑی اہم خبر یہ ہے کہ امریکی بحریہ کے ایک سیکٹری ہیں جان سی فیلن، ٹرمپ انتظامیہ نے انہیں ملازمت سے علیحدہ کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق بحریہ کے جو سیکٹری جان سی میلن فوری طور پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں اور محکمہ دفاع کے ترجمان کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ جو بحریہ کے سربراہ ہیں ان کو اب عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا ہے، اور جو جان سی میلن ہیں ان کی ذمہ داریوں میں امریکی بحریہ اور میرین کور سمیت تقریباً 10 لاکھ فوجی اہلکاروں اور سول ملازمین کی نگرانی شامل تھی۔ وہ ایک ایسے وقت میں ان کو عہدے سے مستعفی ہونا پڑا ہے جب امریکہ ابنائے ہرمز میں ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ چند دن پہلے امریکہ کی فوج کے سربراہ کو بھی، جو وزیر جنگ تھے، انہیں برطرف کر دیا تھا، انہیں ملازمت سے نکال دیا تھا۔ یہ ایک طرح کی برطرفی ہوتی ہے، لیکن اس کو ذرا مہذب انداز میں بنانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ان کی خدمات اب ہم مزید جاری نہیں رکھ سکتے۔ تو ایسے موقع پر جب ایران اور امریکہ جنگ کی حالت میں ہے، خاص طور پر ابنائے ہرمز جو ہے، اس کے حوالے سے ان کو بحریہ کے اتنے اہم عہدے سے اور ان کو وہاں سے برطرف کیے جانے کا جو فیصلہ ہے وہ اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے بھی دوسرے اپنے جو پیش رو تھے آرمی کے، ان کی طرح کیا ٹرمپ انتظامیہ کو کچھ ایسی چیزیں یا ایسے اقدامات سے منع کیا تھا جو کہ امریکہ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جیسے کہا جا رہا ہے کہ کئی لوگوں نے صدر ٹرمپ کو جو ایٹم بم کسی ملک پر پھینکنے کے لیے کوڈ ہوتے ہیں وہ انہوں نے مانگے تھے، تو انہیں دینے سے انکار کیا گیا تھا کہ یہ کوڈ اس صورت میں دیے جاتے ہیں جب ملک کو انتہائی سیکورٹی کا خطرہ ہو۔ تو جب سیکورٹی کا خطرہ نہیں ہے تو پریزیڈنٹ کو یہ نہیں دیے جا سکتے۔ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے امریکہ میں، ایسا نہیں ہے کہ کسی صدر نے کہا اور کوڈ دے دیا اور انہوں نے اس کو استعمال کر لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ایران میں مبینہ طور پر مظاہروں میں شامل 8 خواتین کو ایرانی حکام سے ان کی درخواست کے بعد اب پھانسی نہیں دی جائے گی۔ تاہم ایران نے امریکی صدر کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان 8 خواتین کو کبھی بھی پھانسی دیے جانے کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا۔ ٹرمپ نے تو اپنے سوشل میڈیا پہ کہا ہے کہ ان خواتین میں سے 4 کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے گا، جبکہ باقی 4 جو ہیں انہیں تقریباً 1 ماہ کی سزا کاٹنی پڑے گی۔ وائٹ ہاؤس کی جو پریس سیکرٹری ہیں ان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کوئی ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی، وہ بحری ناکہ بندی سے مطمئن ہے اور سمجھتے ہیں کہ ایران اس وقت بہت کمزور پوزیشن میں ہے۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت تمام اختیارات صدر ٹرمپ کے ہاتھ میں ہیں اور وائٹ ہاؤس کو معلوم ہے کہ ایران میں کسی معاہدے کو حتمی منظوری کون دے گا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی وائٹ ہاؤس اور ہماری انٹیلیجنس کمیونٹی کو یقیناً اس بارے میں بہت زیادہ معلومات ہیں۔ وہ اس جواب کو گول کر گئیں، لیکن انہوں نے مختصر سا جواب دیا اور کہا کہ جی ہم ایک متفقہ رد عمل اور جواب کے منتظر ہیں۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ امریکی ناکہ بندی، دھمکیاں اور وعدوں کی خلاف ورزی مذاکرات میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ جو مسعود پزشکیان ہیں انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جی ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی، دھمکیاں اور ان کے بقول وعدوں کی خلاف ورزی اور امریکہ کے ساتھ حقیقی اور جامع
مذاکرات کی راہ میں بنیادی رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایران نے مکالمے اور معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور اب بھی کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا آپ کی نہ ختم ہونے والی منافقانہ بیان بازی اور دعووں اور اقدامات کے درمیان تضاد کو دیکھ رہی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں، پاکستان میں جو ٹاکس ہوئی تھیں اور جو ہونے والی ہیں، وہ اس وفد کی قیادت کرنے والے جو ہیں محمد باقر کالیباف، انہوں نے کہا کہ جی مکمل جنگ بندی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب سمندری ناکہ بندی اور عالمی معیشت کو یرغمال بنانے جیسے اقدامات سے پامال نہ کیا جائے اور تمام محاذوں پر صہیونی جارحیت کو روکا جائے۔ وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی صہیونی جو جارحیت ہے اسی نے دنیا میں مشکلات کھڑی کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی صریح خلاف ورزی کی موجودگی میں ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ممکن نہیں ہے۔ ادھر ہفتے کے روز جو ہے جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کے امن مشن کے لیے خدمات انجام دینے والے ایک فرانسیسی اہلکار اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب گشت کے دوران ان پر فائرنگ کی گئی تھی۔ اب فرانس کے جو صدر ہیں میخواں، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے حملے کا الزام حزب اللہ پر لگایا ہے جس کے بہت کم امکانات ہیں۔ تاہم جو حزب اللہ ہے اس نے اس واقعے سے کسی بھی قسم کے تعلق سے انکار کیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جی امن دستے کے 2 مزید اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں اور اگلے 72 گھنٹوں تک جمعے کو پاکستان میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اگلے 48 گھنٹے میں کوئی پیش رفت ہوگی، کیونکہ یہ ٹرمپ نے جو بات کہی تھی اس کو بھی اب تقریباً کوئی 18 گھنٹے گزر چکے ہیں، تو 48 سے 50 گھنٹے جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے تو 48 گھنٹے کے بعد صورتحال میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیا، پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جی بات چیت جمعے کو بھی ممکن ہے، اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کا علاقہ ریڈ زون تاحال سیل ہے اور وہاں سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ علاقے میں موجود سرکاری دفاتر بدستور بند ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ براہ راست مذاکرات کی میزبانی کرنے والا جو سیرینا ہوٹل ہے تاحال عوام کے لیے بند ہے اور صرف مخصوص عملے کو ہی ہوٹل تک رسائی حاصل ہے۔ ظاہر ہے ان کے پاس سیکورٹی کے پاسز بنائے گئے ہوں گے، کارڈ بنائے گئے ہوں گے، اور ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق بجلی کے بنیادی ڈھانچے سے تعلق رکھنے والے 2000 سے زائد مقامات پر حملے کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود بجلی کی بندش عموماً 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں بحال کر دی جاتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی ایران کی کامیابی بھی ہے اور بڑی خوشائند بات ہے کہ بجلی جو ہے، بجلی کے نظام کو نشانہ بنایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بجلی کے نظام کو 1 گھنٹے میں درست کر دیا۔ اور جو بجلی کے نظام کو نشانہ بنانا دراصل حملے جو ہیں وہ عوام پر براہ راست حملے کے مترادف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایران کے بجلی کے شعبے میں تقریباً 1.5 لاکھ افراد کام کرتے ہیں، جن میں سے 30,000 ہمہ وقت یعنی 24 گھنٹے خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کے مطابق حملوں کے دوران اس شعبے کے 12 ملازمین ہلاک ہوئے۔ ادھر امریکی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ایران جنگ سے متاثرہ امریکہ کے کئی خلیجی اتحادیوں نے کرنسی سویپ کی سہولت حاصل کرنے کی درخواست کی ہے، جس میں متحدہ عرب امارات UAE بھی شامل ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی کرنسی سویپ کا مقصد امریکہ میں اتحادی ممالک کے اثاثوں کی اچانک اور بے ہنگم فروخت کا روکنا بھی مقصد ہے۔ اور ادھر آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران امریکہ جنگ کے سبب ہوائی جہاز کے ٹکٹس کی قیمتوں میں بہت بڑا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور ٹکٹ کی اوسط جو قیمت ہے، ایوریج پرائس ہے، وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 25% زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ تیل کی سپلائی میں خلل پڑنا اور جنگ کی وجہ سے فضائی حدود کی بندش ہے، کیونکہ ایئر لائنز جو ہیں بہت سی پروازوں کے لیے روٹس تبدیل کرنے پر مجبور ہیں۔ جب روٹس تبدیل ہوگا تو زیادہ پیٹرول استعمال ہوگا، اور پیٹرول کی عدم دستیابی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی
قیمتوں میں اضافہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور خلیجی ایئر لائنز کی طویل فاصلے کی پروازیں متاثر ہوئی ہیں، جس کے سبب ان روٹس پر ٹکٹ کی دستیابی میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، اور بعض حریف ایئر لائنز نے طویل فاصلے کے سفر کے لیے اپنی پروازیں بڑھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود معمول کے مقابلے میں کم ٹکٹ ہی دستیاب ہیں۔ اب یہ ایک بڑی اہم خبر ہے کہ جی یو اے ای نے امریکہ سے کہا کہ جی ہمیں کرنسی سویپ کی اجازت دی جائے، ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ بہت پریشان کن ہیں۔ یہ خبر پاکستان کے لیے بھی انتہائی پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ اگر یو اے ای معاشی طور پر، اقتصادی طور پر شدید مشکلات کا شکار ہے، تو یقینی طور پر وہ جو ملک میں وہاں پر لیبر طبقہ ہے اور جو ہائی پوزیشن پر لوگ جاب کر رہے ہیں، وہ اگر چھوڑ کر چلے جائیں گے، پہلے تو جو لوگ جائیں گے ان کی جگہ کون لے گا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یو اے ای پاکستان سے تھوڑا سا ناراض نظر آتا ہے، اگر وہاں پر یہ بحث زور پکڑ گئی کہ جی پاکستان کے جو ورکرز ہیں ان کو وہاں سے بے دخل کیا جائے، تو تقریباً کوئی 1 ملین سے 1.5 ملین کے قریب پاکستانی وہاں ملازمت کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ ان لوگوں کو واپس بھیجا گیا تو پاکستان کے لیے تو سروائیول کی جنگ لڑنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ 10 ارب ڈالر خلیج ملکوں سے، خلیجی ممالک سے پاکستانی بھیجتے ہیں، خاص طور پر یہ یو اے ای، بحرین، قطر ہے، سعودی عرب میں چونکہ بہت زیادہ پاکستانی ہیں، وہاں کے اماؤنٹ زیادہ ہے، تو یہ بہت پریشان کن خبر ہے، اور جنگ بندی بہت ضروری ہے۔ خدا نخواستہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے، جس کے امکانات بہت کم ہیں، تو پوری دنیا میں جو کہا جا رہا ہے کہ ایک تو آئل عدم دستیاب ہوگا، اور اسے اگر ہوگا تو 200 بیرل، یعنی اس وقت جو قیمت جا رہی ہے اس سے 2 گنا۔ اگر پاکستان میں 350 روپے فی لیٹر پیٹرول ہے تو یہ 700 سے 800 روپے تک جا سکتا ہے۔ لوگ خاصے پریشان ہیں پوری دنیا میں کہ اس حد تک مہنگائی ہو گئی ہے، اور امریکی میڈیا نے ایک خبر جاری کی ہے کہ جنگ بندی جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے نہیں ہے، یہ 3 سے 5 دن کے لیے ہے، لیکن ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان جو ٹرمپ کی بھی ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی ہے جنگ بندی میں توسیع جو ہے لبنان میں، وہ کل 4 شرائط پر بات ہوگی، وہاں پہ بھی جنگ بندی تھی، اور ایرانی صدر کے دفتر نے قیادت میں اختلافات کی جو خبریں ہیں وہ مسترد کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایسی کوئی خبر میں صداقت نہیں ہے کہ وہاں 2 دھڑے ہیں، ایک پاسداران انقلاب کا ہے اور ایک حکومت کا ہے، اور جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ سخت گیر لوگ ہیں۔ ان خبروں کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ جی ایران جنگ سے پیدا ہونے والا بڑا توانائی بحران برسوں قیمتوں کو متاثر کر سکتا ہے، یعنی اگر جنگ رک بھی گئی تو قیمتیں بھی متاثر ہوں گی۔ اگر خدا نخواستہ مذاکرات میں کچھ ایشو آئے تو پھر تو غریب ممالک اور بے شمار ممالک کے لیے سروائیول کی جنگ لڑنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس جنگ کا رکنا بہت ضروری ہے۔ ادھر ایرانی پاسداران جو ہیں ان کی بحریہ نے 2 جہاز بھی قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کی نمائندگی تاحال غیر واضح ہے، کیونکہ وہ ووٹنگ کے حق سے محرومی برقرار ہے، اور امریکی ناکہ بندی کے باوجود ایران سے منسلک درجنوں ٹینکرز نے آبنائے ہرمز عبور کی ہے۔ عالمی معیشت ہلا دینے والی آبنائے ہرمز ایٹم بم سے بھی بڑی طاقت رکھتی ہے ایران کے لیے، کیونکہ یہ ایران کا ایک علاقائی کہہ لیں ایک اسٹریٹجک بہت بڑا ہتھیار ہے جو اس کے ہاتھ آیا ہے، اور اس نے اس کی بنیاد پہ پوری دنیا کو ہلا بھی دیا، پریشان بھی کر دیا، اور پوری دنیا اس کی وجہ سے سخت ترین پریشانی کا شکار ہے۔ جنگ کرنے سے پہلے ظاہر ہے
امریکہ اور اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ جی ہم بمباری کریں گے، ان کی قیادت کو ماریں گے اور وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور رژیم چینج ہو جائے گی اور ہم اپنی پسند کے لیڈر وہاں پر ان کو اقتدار دے دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور اب ایران جو ہے وہ مضبوطی سے اپنے قدم جمائے ہوئے اور اس کا کہنا ہے کہ جی ہم کمزوری کا مظاہرہ ہرگز نہیں کریں گے۔ اور سیکرٹری جنرل جو ہیں UN، انہوں نے کہا کہ جی جنگ بندی میں جو توسیع ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو امارات کے سفیر ہیں انہوں نے البتہ کہا کہ جی ہمیں بیرونی مالی مدد کی ضرورت نہیں، جبکہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہم سے رابطہ کیا گیا ہے امارات نے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ خبر میں صداقت اس لیے ہے کہ امارات کی پوزیشن خاصی پریشان کن ہے اور معاشی طور پر اس کی کمزوری ظاہر ہے، اور انہوں نے تو اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے اور اڈے بھی ہیں امریکہ کے، اور ایران نے ان کے جو بیسز ہیں اور جو امریکی جہاں کام کر رہے ہیں فوجی وہاں نشانہ بنایا اور دوبارہ کہہ رکھا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو ہم ان ملکوں میں ان بیسز کو ایک مرتبہ پھر نقصان پہنچا سکتے ہیں، جس سے یہ تمام خطے کے ممالک بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ آج کا ولاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کل آپ کو تازہ ترین معلومات اور تجزیہ ہم دیں گے خطے کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کر دیں اور کامنٹ ضرور دے دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ تو صرف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ السلام علیکم۔